الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، روزوں میں آسانی کے نسخے، درود شریف کی فضیلت۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو کہ محشر کی پیاس سے محفوظ رہو؟ عرض کی، اے میرے رب ہاں۔ فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گرمی کا موسم نعمت ہے، الحمدللہ عز و جل۔ گرمی کا موسم بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ گرمی کی شدت بڑھ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ سردی اور گرمی کو برا کہنا بہت معیوب ہے۔ گرمی کے موسم کا گلا شکوہ کرنے والا ایک طرح سے گرمی کو پیدا کرنے والے کی شکایت کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گرمی بڑھا دی ہے۔ آگ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حکایت، بندہ مومن کو چاہیے کہ گرمی کی شدت سے اپنے لیے عبرت کا سامان کرے۔ دنیاوی گرمی کے ذریعے محشر کی گرمی اور جہنم کی ہولناک آگ کو یاد کرنا چاہیے کہ آج جب دنیا کی معمولی گرمی سہی نہیں جا رہی تو کل محشر میں وہ ہولناک گرمی اور آگ کیوں کر برداشت کی جا سکے گی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 625 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 2 صفحہ 177 اور 178 پر ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن معیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کے کنارے چلتے ہوئے لوہاروں کے پاس سے گزرے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بھٹی کی آگ دیکھی تو انہیں جہنم کی خوفناک آگ یاد آ گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ ہم انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف پلٹے اور انہیں آواز دی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو عصر کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے۔ پھر آواز دی لیکن جواب نہ ملا، پھر تشریف لے گئے۔ مغرب کی نماز پڑھا کر لوٹے اور آواز دی لیکن ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہ ملا، پھر تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز پڑھا کر لوٹے اور آواز دی لیکن ان کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہ ملا، حتیٰ کہ سحری کے وقت سردی کے باعث ہوش میں آئے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 4800 اموات۔ ہم دنیا اور آخرت کی گرمی کی ہولناکیوں سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں، بس عافیت عافیت اور عافیت کے طلبگار ہیں۔ 1436 سنہ ہجری 2015 میں پاکستان سخت گرمیوں کی لپیٹ میں آ گیا اور اسی دوران رمضان مبارک بھی جلوہ گر ہوا تھا۔ ایک اطلاع کے مطابق ان دنوں صرف کراچی کے اندر ہیٹ اسٹروک یعنی گرمی لگنے کے سبب 4800 اموات ہوئی تھیں۔ ان میں جتنے مسلمان تھے اللہ رب العزت ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہیٹ اسٹروک یا لو لگنے کی 12 علامات: سر درد، چکر آنا یا سر گھومنا، سخت پیاس لگنا، کمزوری اور پٹھوں یعنی مسلز میں کھچاؤ، جلد یعنی اسکن پر سرخی اور خشکی آنا، اچانک تیز بخار چڑھنا، الٹی اور متلی آنا، بے ہوشی یا جھٹکے آنا، نکسیر پھوٹنا یعنی ناک سے خون بہنا، لمبی اور بڑی بڑی سانسیں شروع ہو جانا، بی پی ایک دم لو ہونا، غنودگی یعنی اونگ نیند طاری ہونا۔
ابتدائی طبی امداد کے 7 مدنی پھول۔ جسے گرمی یا لو لگی ہو اس کو پانی اور نیم کول پلائیے، فوراً ٹھنڈی جگہ منتقل کر دیجیے، غیر ضروری کپڑے اتار دیجیے، بغیر تکیے کے لٹا کر ٹانگوں کو کسی چیز کے سہارے قدرے بلند رکھ دیجیے۔ برف یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں خصوصاً پیٹ، بغل، گردن اور رانوں پر رکھیے۔ ٹھنڈے پانی سے بھیگا ہوا تولیہ یعنی ٹاول بدن پر نرمی سے رگڑیے، جلدی اسپتال لے جائیے۔ شدت کی گرمی جن کے لیے زیادہ خطرناک ہے، بچے، بوڑھے، بے گھر افراد، سورج کی تپش میں مزدوری کرنے والے، نشے کے عادی جو طویل عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا جو لمبے عرصے تک دل یا سانس کے مریض رہے ہوں، پرندے اور جانور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گرمی کی دعا کی فضیلت۔ دنیا کی گرمی کی شدت کے وقت آخرت کی کڑی دھوپ اور تڑپا دینے والی پیاس نیز جہنم کی خوفناک آگ کو یاد کر کے ان سے پناہ مانگیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ تعالی جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بغیر عذر شرعی ایک روزہ چھوڑنے والا بھی جہنمی ہے۔ جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ یاد رکھیے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی جس نے ترک کیا وہ سخت عذاب نار کا حقدار ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 228 پر ہے۔ اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکے اور آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو تو روزہ فرض ہے، اور اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ نہ ہو سکے، روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جائے، ضرر قوی یعنی سخت تکلیف پہنچے تو مقیم غیر مسافر کو ایسا دھوپ میں کام کرنا حرام ہے۔ سخت گرمی میں روزے رکھتی حکایت۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 296 پر ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ راہ ہجرت میں انہیں یعنی صحابیہ رسول حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو پیاس لگی۔ آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اترا، پی کر سیراب ہوئیں، پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی۔ سخت گرمی میں روزے رکھتی اور پیاس نہ ہوتی۔ اب 3 روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں جن کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل گرمی میں روزہ رکھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ شدت پیاس کے 3 روحانی علاج۔ نمبر 1، بعد نماز فجر اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے۔ روزے کی حالت میں انشاءاللہ عز و جل پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، یا مجیدو گرمیوں میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل پیاس سے امن ملے گا۔ نمبر 3، یا ماجدو 10 بار 10 ٹائمز پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت ہوگی۔ روزے میں پیاس کی شدت سے حفاظت کے لیے سحری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے۔ دونوں کو اچھی طرح ہلا جلا کر مکس کر کے نگل لیجئے۔ اسی طریقے پر ایک ایک کر کے 3 کھجوریں کھائیے، انشاءاللہ عز و جل روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی۔
لو سے حفاظت کے 6 گھریلو علاج۔ دھوپ میں نکلنے سے قبل کچی پیاز گھس کر ناخنوں پر لگا لیجئے۔ یاد رکھیے، کچی پیاز کی یا کسی بھی طرح کی بدبو کی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے۔ کچے آم یعنی کیری کا لیپ بنا کر پاؤں کے تلووں پر مالش کیجیے۔ تقریباً 250 گرام 250 گرام بیسن یعنی چنے کی دال کے آٹے میں 10 گرام کافور شامل کر کے پانی میں گھول کر بدن پر لگانے سے ٹھنڈک ملتی ہے اور گرمی دانے بھی نہیں ہوتے۔ اگر کافور شامل نہ کریں تب بھی فائدہ ہو سکتا ہے مگر کم۔ ٹماٹر کی چٹنی یا ناریل کھائیے۔ گرمیوں میں کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے لو نہیں لگتی۔ دھوپ سے آنے کے بعد پیاز کا تھوڑا سا رس شہد میں ملا کر چاٹنے سے لو لگنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کھانے میں ٹھنڈے مسالے استعمال کیجیے۔ نمبر 1، گرمیوں میں گرم تاثیر والے مسالے کے بجائے ٹھنڈے یعنی ٹھنڈی تاثیر والے مسالے مثلا ہلدی، خشک دھنیا، سفید زیرہ، الائچی، دار چینی، ٹماٹر، لیمو، دہی، آلو بخارا، املی، ہرا دھنیا، پودینہ وغیرہ کھانے میں ڈالنے مناسب ہوتے ہیں۔ گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالیے۔ ٹھنڈی تاثیر والے عطریات استعمال کیجیے۔ نمبر 2، گرمیوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والے عطریات مثلا شمامت العنبر، ہینا، گلاب، سندل، موتیا، خس، کیوڑا، چمپا وغیرہ کپڑوں پر لگانا مفید ہے۔ مشک، کستوری، عود، عنبر، زعفران وغیرہ عطریات گرم تاثیر والے ہیں، یہ سردیوں میں لگانے چاہیے۔ یاد رکھیے یہ تاثیرات اصلی عطریات کی ہیں، کیمیکل کی ملاوٹ سے تاثیر میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ اسلامی بہنیں ایسا عطر نہ لگائیں جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔ رمضان مبارک صحت کے ساتھ گزارنے کا نسخہ۔ سحری میں درمیانی سائز کی تندوری روٹی آدھی، اگر گھریلو چھوٹی چپاتی ہو تو حسب ضرورت 1 یا 2 عدد اور دہی کے اندر کم مقدار میں چینی اور بہتر ہے کہ براؤن شوگر شامل کر کے استعمال کر لیجئے۔ اگر موافق ہو تو بے شک ½ کلو دہی کھا لیجئے۔ افطار میں کم از کم 3 کھجوریں اور کچھ پھل مغرب و عشاء کے درمیان سادہ سالن کے ساتھ روٹی سحری والی مقدار میں کھائیے۔ انشاءاللہ عز و جل سارا ماہ رمضان مبارک صحت مند رہیں گے اور نماز تراویح، تلاوت و عبادت میں دل لگے گا۔ گرمیوں میں چاول کھانا مفید ہے۔ چاول کا طب کے حساب سے مزاج سرد ہے۔ گرمی میں روزانہ چاول کھانے سے بدن کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ گرمیوں میں چاول کے ساتھ سبزیاں کھانا زیادہ مفید ہے۔ دہی، کھچڑی گرمیوں کی بہترین غذا ہے۔ یاد رہے دیگ کی مسالے دار لذیذ بریانی صحت کی دشمن ہے۔ پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب ہے۔ گرمی اور لو سے حفاظت کا لذیذ شربت حسب ضرورت کچے آم یعنی کیریاں لے کر چھلکے اتار کر پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجیے۔ 2-4 ابال آنے پر کیریاں گل جائیں گی، مل مسل کر گٹھلیاں نکال دیجیے اور سارا گودا گرینڈر میں پیس لیجیے۔ گاڑھا شربت بن جائے گا۔ دگنی مقدار میں چینی، بہتر ہے براؤن شوگر ملا کر پھر چولہے پر چڑھا کر جوش دیجیے تاکہ چینی حل ہو جائے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد بوتلوں میں بھر کر رکھ لیجیے۔ رمضان مبارک میں سحری و افطار میں حسب ضرورت پانی ملا کر یہ لذیذ شربت پی لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل گرمی اور لو سے حفاظت رہے گی۔ کمزوری دور کرنے کا نسخہ۔ 2 چمچ چینی، بہتر ہے کہ براؤن شوگر اور 1 چمچ سفید نمک ½ کلو پانی میں ڈال کر ابال لیجیے۔ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد افطار میں 1 گلاس پی لیجیے۔ جسم میں ہونے والی پانی کی کمی اور کمزوری انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ مریضوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ پانی مفید ہے۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ گرمی دانوں کا علاج۔ گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کونپلیں 11 کونپلیں نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں 7 دن اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھا لیجیے۔
انشاء اللہ عز و جل گرمی دانے اور پھوڑے پھنسیاں ختم۔ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں تو انشاء اللہ عز و جل گرمی دانے وغیرہ نکلیں گے ہی نہیں۔ حیض بند ہونے کا علاج۔ اگر گرمی یا خشکی کے باعث عورت کا حیض بند ہو جائے تو 1 کپ سونف کے عرق میں 1 چھوٹا چمچ تربوز کے بیج کا مغز اور 1 چمچ شہد ملا کر صبح و شام پئیں، انشاء اللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ پانی خوب کثرت سے پئیں، ہو سکے تو روزانہ 12 گلاس پی لیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے رنگ برنگے 25 مدنی پھول۔ نمبر 1، جتنا ہو سکے اپنی بھویں یعنی آئی برو پانی سے تر رکھیے، انشاء اللہ عز و جل اس سے لو، گرمی، پیاس کی شدت، ٹینشن، ڈپریشن اور سر درد سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، چولہے وغیرہ کا استعمال کم کر دیجئے۔ نمبر 3، سفید یا ہلکے رنگ کا سوتی یعنی کاٹن کا ڈھیلا لباس پہنیے۔ ذہن نصیب اسلامی بھائی سنتوں بھرا سفید لباس زیبتاً فرمائے۔ نمبر 4، ہر وقت چھوٹا سا تولیہ ٹاول ساتھ رکھیے تاکہ گرمی محسوس ہونے پر ٹھنڈے پانی میں گیلا کر کے سر پر رکھا جا سکے۔ نمبر 5، مشقت والے کام سے بچنا بہتر ہے، مجبوری کا لحاظ بیماری نہیں کیا کرتی۔ نمبر 6، دن میں 2 مرتبہ نہانا مفید تر ہے۔ نمبر 7، دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ نمبر 8، گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پیاز کا ٹکڑا ہاتھ یا جیب میں رکھیے، بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے، انشاء اللہ عز و جل لو سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 9، خود پر براہ راست دھوپ نہ پڑے اس کا خیال رکھیے اور خصوصاً دن کے گرم ترین اوقات 11 to 3 PM 11 تا 3 بجے کے دوران سائے میں وقت گزاریے۔ نماز ظہر کے لیے دھوپ میں نکلنے والے اسلامی بھائی سر اور گردن ڈھانک کر اور ہو سکے تو چھتری کے ساتھ نکلیے۔ الحمدللہ عز و جل امامہ شریف کی سنت ادا کرنے والوں کا سر ڈھک جاتا ہے اور گردن بھی چھپ سکتی ہے۔ سر پر سفید چادر ہو تو فوائد مزید بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، لوڈ شیڈنگ کے دوران سر پر گیلا تولیہ رکھیے، ہاتھ کا پنکھا استعمال کیجیے اور بدن پر پانی ڈالتے رہیے۔ نمبر 11، پیاس لگے یا نہ لگے روزانہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پئیں۔ اس مقدار میں غذاؤں کے اندر موجود پانی بھی شامل ہے، مثلا 10 گلاس پانی پینے کے علاوہ پھلوں اور دیگر غذاؤں کے ذریعے 2 گلاس جتنا پانی پیٹ میں گیا تو 12 گلاس ہو گئے۔ نمبر 12، بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ORS کا استعمال کیجیے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 13، ستو کا شربت، کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، گنے کا خالص رس، شہد ملا پانی، لیمو پانی اور نمکین چھاچھ استعمال کیجیے۔ نمبر 14، چھاچھ میں کالا نمک اور پسی ہوئی اجوائن ملا کر پینے سے گرمی کم لگتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 15، چائے، کافی، ابلے ہوئے انڈے، زیادہ میٹھے شربت، خوب میٹھی ڈشوں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ گھی تیل والے کھانوں اور دیر میں ہضم ہونے والی غذاؤں نیز کیفین والی اشیاء مثلا چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کیجیے۔ نمبر 16، بازاری شربتوں اور گولے گنڈوں کا استعمال پیسے دے کر بیماریاں خریدنے کے مترادف ہے۔ نمبر 17، تیز دھوپ سے آتے ہی پسینے سے شرابور ٹھنڈا پانی پینا نقصان دہ ہے۔ نمبر 18، کدو شریف، بیگن، چقندر، مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجیے۔ نمبر 19، سحری افطاری میں پانی اور دہی کا استعمال زیادہ کیجیے۔ نمبر 20، گرمیوں میں آم، آڑو، خوبانی، امرود، خربوزہ، تربوز جسم کو توانائی بخشنے کے ساتھ ساتھ جگر یعنی لیور اور معدے کی گرمی بھی دور کرتے ہیں، نیز موسم کے دیگر پھلوں کا بھی خوب استعمال کیجیے۔ نمبر 21، سادہ اور ہلکی غذا استعمال فرمائیے۔ کھجلا پھینی، کباب، سموسوں، پکوڑوں وغیرہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت کم کیجیے بلکہ ان سے دور ہی رہیے، انشاء اللہ عز و جل خود ہی فائدہ دیکھ لیں گے اور رمضان مبارک کے روزوں اور دیگر عبادتوں میں آسانی حاصل ہوگی۔
نمبر 22، سحری و افطار میں کھانا کم کھائیے۔ نمبر 23، فوم کے گدیلے پر سونے سے بچیے۔ نمبر 24، بچوں، چھوٹے بچوں اور بزرگوں کو گرمی سے بچانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 25، رحم کھاتے ہوئے اپنے مویشیوں اور مرغیوں وغیرہ کو بھی گرمی سے بچانے کی تدبیر کیجیے۔ پھلوں کا بادشاہ آم۔ آم بھی رب کریم کی کیا خوب نعمت ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے آم کے 25 مدنی پھول۔ گرمی کے موسم میں آنے والا آم اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری نعمت ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آم نیا خون بناتا ہے۔ آم آنتوں کو قوت دیتا، معدے، گردے، مثانے اور اعصاب کو طاقت بخشتا ہے۔ آم کھانے سے تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ کاربائڈ نامی کیمیکل کے ذریعے پکایا ہوا آم کھانے سے تیزابیت کم ہونے کے بجائے بڑھ سکتی ہے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو وہ ایک آم کھا کر ٹھنڈا دودھ پی لے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ آم کا استعمال کینسر والوں اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آم کھانے سے موٹاپا آتا ہے۔ آم قبض دور کرتا ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ یا دودھ کی لسی یعنی دودھ ملا پانی یا تھوڑے سے جامن کھا لینے سے اس کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ سے گیس ہوتا ہو تو تھوڑی سی ادرک ملا لینی چاہیے۔ میٹھے اور تازہ آم کا تھوڑا سا گودا حاملہ کو روزانہ کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ دودھ پلانے والی عورت آم کھائے کہ اس سے دودھ بڑھتا ہے۔ آم پیاس بجھاتا ہے۔ کاٹ کر کھانے کے بجائے آم چوس کر کھانا بہتر ہے۔ آم کھا کر کچی لسی یعنی دودھ ملا پانی پینا آنکھوں کی روشنی اور بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ بغیر ٹھنڈا کیے آم کھانا بدن پر پھوڑے، پھنسیاں اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ آم کم مقدار میں کھائیے۔ آم زیادہ کھانے سے جگر یعنی لیور کی کمزوری اور مرض استسقاء کا اندیشہ ہے، جس میں پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے۔ آم کی سوکھی گٹھلی کے باریک پسے ہوئے 3 گرام مغز کو پانی کے ساتھ کھانے سے دستوں یعنی موشن کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں خون زیادہ آتا ہو تو آم کی سوکھی گٹھلی کا مغز کا پاؤڈر صبح و شام 1 چمچ کھانے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ خونی بواسیر کے لیے بھی یہ علاج مفید ہے۔ قلمی آم ثقیل یعنی معدے کے لیے بھاری اور دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ قلمی آم کی کافی قسمیں ہیں۔ سرولی، لنگڑا، چونسا اور سندھڑی وغیرہ بھی ان میں شامل ہیں۔ بلغمی یا صفراوی مزاج والوں کو نہار منہ یعنی خالی پیٹ آم نہیں کھانا چاہیے کہ اس سے معدے کو نقصان پہنچتا اور اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ کھٹا آم کھانے سے گلے اور دانتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس سے زکام اور خون میں خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آم پیشاب لاتا ہے۔ آم اور دیگر پھلوں کو پکانے کے لیے کاربائڈ نامی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، لہذا کچھ دیر پانی میں بھگونے کے بعد اچھی طرح دھو کر استعمال کیجیے۔ کاربائڈ کی معمولی سی مقدار بھی پیٹ میں جانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریوں کے علاوہ کینسر کا بھی خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ آم اچھی طرح دھو لیجیے تاکہ اس کی گوند صاف ہو جائے، ورنہ وہ گلے میں خراش کا سبب بن سکتی ہے۔ ہائی شوگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آم نہ کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رب کریم مدینے میں تربوز کھلا کہ 25 حروف کی نسبت سے تربوز کے 25 مدنی پھول۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کالی مرچ، کالا زیرہ اور نمک باریک پیس کر ایک بوتل میں محفوظ کر لیجیے، تربوز پر چھڑک کر استعمال کیجیے۔ اس طرح تربوز کی لذت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ عز و جل ہاضمے کی بہترین دوا ثابت ہوگا اور بھوک بھی چمک اٹھے گی۔ تربوز میٹھا ہونے کی پہچان
تربوز کے مکمل چھلکے یا دھاریوں کا یا چھلکے پر گول دھبے ہوں تو ان کا سبز رنگ جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ عز و جل اندر سے لال اور میٹھا نکلے گا۔ تربوز پر ہلکا سا ہاتھ مارنے پر مدھم سی آواز آنا اس کے عمدہ اور پکے ہونے کی علامت ہے۔ اگر حاملہ عورت تقریباً 125 گرام 125 گرام تربوز میں تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوبصورت اور تندرست بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تربوز میں گلوکوز، فاسفورس، نشاستہ دار شکری، حیاتین، وٹامنز اے، بی، فولاد، پوٹاشیم، کیلشیم اور گوشت پیدا کرنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جن مریضوں کو پیشاب رک کر آتا ہو وہ تربوز استعمال کریں کہ یہ مثانے کو صاف کرتا ہے۔ تربوز مثانے کے درد اور اس کے زخم کے لیے بہترین چیز ہے۔ تربوز دل کو طاقت دیتا ہے، جگر و مثانہ اور گردوں کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ تربوز کے استعمال سے ہاتھ پاؤں کی جلن، ناف کے مقام یا اس کے آس پاس بوجھ معلوم ہوتا ہو یا طبیعت بے چین رہتی ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ معدے میں جلن ہو تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ رات ہو یا دن تربوز کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ اسے کھا کر فوراً سو جانے سے ہیضہ، کھولیرا ہو سکتا ہے۔ بلغمی مزاج والے، معدے کے مریض، جن کو پٹھوں میں درد ہو، پیشاب زیادہ آتا ہو اور شوگر کے مریض تربوز استعمال نہ فرمائیں۔ تربوز کے چھلکے دودھ دینے والے جانوروں کو کھلانے سے ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے اور جانور موٹے ہو جاتے ہیں۔ تربوز رمضان المبارک میں سحری کے وقت کھا لینا روزوں میں پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ گرم مزاج والوں کو خاص کر رمضان المبارک میں تربوز موافق ہے۔ تربوز گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے۔ جس دن تربوز کھائیں چاول ہرگز نہ کھائیں۔ گردے اور مثانے کی پتھری کو تربوز توڑتا ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تربوز کھائیے۔ تربوز جسم کو موٹا کرتا ہے۔ تربوز دل کو فرحت دیتا ہے۔ تربوز خون کی تیزابیت اور گرمی ختم کرتا ہے۔ تربوز ٹائیفائڈ میں بہترین غذا ہے۔ سحری کے وقت تھوڑا سا تربوز کھا لینا سارا دن لو اور گرمی سے بچاتا ہے۔ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے گرمی کے موسم میں تربوز ضرور کھانا چاہیے۔ خون کی کمی، جگر کی کمزوری، بدہضمی، فساد خون یعنی خون کی خرابی اور تبخیر دور کرنے کے لیے تربوز بہترین غذا ہے۔ تبخیر یعنی وہ بخارات یعنی بھاپ جو کھانے کے بعد دماغ کو چڑھتے اور جسم کو گرما دیتے ہیں۔ گرمیوں کے رمضان مبارک میں تربوز کا استعمال انشاءاللہ عز و جل بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کی پانی کی کمی بھی دور کرے گا، آپ کی توانائی یعنی طاقت بحال کرے گا اور سارا دن پیاس کا احساس بھی نہ ہونے دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوبانی، طبی ماہرین کے مطابق خوبانی یعنی زرد آلو چاہے تازہ ہو یا خشک انسانی صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد کا حامل اور غذائیت سے بھرپور ایک پھل ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں، آنتوں، بخار اور سرطان یعنی کینسر جیسے امراض میں مفید ہے۔ خوبانی میں وٹامنز سمیت پوٹاشیم، فولاد اور بیٹا کیروٹین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ خوبانی نعمت حق ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے خوبانی کے 14 مدنی پھول۔ خوبانی جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے۔ بعض طبیبوں نے لکھا ہے کہ خوبانی کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ خوبانی قبض دور کرتی ہے۔ خوبانی خوراک کو جلد ہضم کرتی ہے۔ خوبانی ڈکاریں روکتی ہے۔ خوبانی جگر کی سختی دور کرتی ہے۔ خوبانی سوزش معدہ اور بواسیر کے لیے مفید ہے۔ تپہار یعنی گرمی کے بخار میں خوبانی کھلانے کے بعد گرم پانی شہد ملا کر پلانا کہلاتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے۔ نزلہ، زکام، گلے کی خراش اور منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے روزانہ خشک یا تازہ خوبانی کے 10 دانے سادہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہے۔ خوبانی کا مربع دل، معدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔ خوبانی کے بیج یعنی بادام پھینکنے نہیں چاہیے، یہ کھائے جاتے ہیں۔ خوبانی کے مغز کے فوائد بھی مغز بادام کی طرح ہیں۔ مغز بادام دماغ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، جبکہ خوبانی کے بیج معدے کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ خوبانی کے درخت کے پتے اگر 2 تولہ یعنی 25 گرام رگڑ کر پلائے جائیں تو پیٹ کے کیڑے اس سے مر جاتے ہیں۔
بچوں کے لیے 6 گرام کافی ہے۔ یہ انسانی دل کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ خوبانی کی یہ خوبی ہے کہ وہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فالسے میں 81% پانی کے علاوہ پروٹین، چکنائی، ریشے یعنی فائبرز، نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، آئرن اور وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ فالسا پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، دھوپ کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی کو بیلنس کرتا ہے۔ فالسا خون کو صاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے خون و دل کے امراض کو ختم کرنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ فالسا زکام، کھانسی، گلے کی سوزش اور سانس کی بیماری دور کرتا ہے۔ فالسا نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرتا ہے۔ فالسا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ فالسے کے درخت کے پتوں میں جلد کی مختلف بیماریوں سے شفا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجرت دینے میں تاخیر نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ شرح حدیث یعنی مزدوری دینے میں ٹال مٹول نہ کرو، جس وقت دینے کا معاہدہ ہو اسی وقت دے دو بلا تاخیر۔ لہذا حدیث پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ اگر مزدور کو پسینہ نہ آیا ہو تو اسے مزدوری دو ہی نہیں، نہ یہ سوال ہے کہ ماہوار تنخواہیں دینا منع ہے، ہر دن کام کرتے ہی دے دی جائیں۔ حدیث کی فہم یعنی سمجھ کے لیے عقل کامل ضروری ہے۔